عسکری ونگز ہیں، جن کے ملیٹنٹ ونگز ہیں جو وائلنس میں انوالوڈ ہیں، جن کی وائلنٹ فیکٹریز کھلی ہوئی ہیں کراچی کے اندر، جب تک وہ بند نہیں ہوتی. موسٹ ویلکم. وی ول ٹاک اباؤٹ پیس اینڈ وی ول ٹاک اباؤٹ ریکنسیلیشن ان کراچی. سیکنڈلی میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ برطانیہ کی طرف سے فیصلہ کو افطار ڈنر دیا گیا تھا اور ہم بہت شکر گزار ہیں جناب لارڈ نذیر احمد صاحب کی، جو ان سے وعدہ بھی تھا کہ پہلی افطاری میں یہ ہمارے ساتھ ہوں گے، تو ہم ان کا بہت شکر لیاقت علی صاحب موجود ہیں، باقی تمام دوست داؤد صاحب موجود ہیں، شاہد صاحب موجود ہیں. تو ہماری جو خواہش تھی کہ ایک پارٹی کی قیادت کے خلاف کچھ معاملات ہو رہے ہیں، بلکہ کرمنل قیادت کے خلاف کرمنل انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور ایز اے لارڈ انہوں نے کافی. میں آج آپ کو افطاری کی دعوت دی اور ہمیں بھی شنواری، جس کی میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یہ پلیجر ملا تھا کہ میں نے اوپننگ کی تھی. مبین صاحب آپ نے یہاں پہ آیا ہوں اور ان کا کھانا بہت اچھا ہے. شنواری کے شکر گزار ہیں اور ساری ٹیم کے. ویری گریٹفل فار یور ایڈوائس. سب سے پہلے تو جو کرمنل انویسٹیگیشن یہاں پہ ہو رہی ہے نہیں کرنی چاہیے. 3 انویسٹیگیشنز ہیں: انسائٹمنٹ ٹو وائلنس، منی لانڈرنگ اور مرڈر کی انکوائری. اور میں نے اسی تنظیم کے ایک آدمی کے ساتھ حصہ لیا تھا اور یہ امپریشن کمیونٹی سے مجھے مل رہی ہے کہ شاید میں نے کوئی 4 سال جتنا بھی عرصہ لگا، یہ سارا جو بھی مٹیریل ہے اس کو انالائز کر کے ہو سکتا ہے کہ کمپیوٹر سے اتنا مٹیریل یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. Until justice is done to ڈاکٹر عمران فاروق. also جن لوگوں کو ڈیتھ تھریٹس دی گئی ہیں اور جرنلسٹ کو بھی تھریٹس دی گئی ہیں، وائلنس یا تھریٹس دینے کا یہاں پہ کسی کو رائٹ نہیں مل سکتا ہے. اس کا پورا رائٹ بنتا ہے اسمبلی کا کہ وہ کس کو الیکٹ کرے، کس کو وہ ڈی الیکٹ، اس کو ریجیکٹ کرے. اور آزاد کشمیر کی اسمبلی نے جو ووٹ آف کانفیڈنس، دیکھیں جب آپ پہ سیریس ایلیگیشنز ہوں، نیپوٹزم ہے، بلکہ ان کے بیٹے میرپور میں بیٹھ کے مجھے بڑے سینئر پولیس آفیسر نے کہا جی کہ ہمیں ایک ٹھیکیدار جاب کرنے کے لیے کہیں لاہور سے ٹیلی فون کال آ جائے تو چاہے میں بہت عزت اور احترام کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنل افیئرز میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو. حضرت جاوید صاحب بڑی کلیئر، نہ تو میں کینڈیڈیٹ رہا ہوں نہ ہی میں کینڈیڈیٹ ہوں. پاکستان کا پریزیڈنٹ، میں یہاں کا لارڈ بھی رہ سکتا ہوں اور پاکستان حکومت کے اندر وزیر بھی رہ سکتا ہوں. کوئی برطانیہ میں اس کے بارے میں جو ہے وہ پابندی نہیں. سو میں رہ سکتا ہوں لیکن میں کینڈیڈیٹ نہ ہی ہوں، نہ ہی مجھے کسی نے آفر کیا، نہ ہی میں نے کبھی وش کیا. خواہش کی جاتی ہے یا یہ خواہش اگر دلوں میں پہلے سے موجود ہو کہ آپ آئیں اور آپ بھی کوئی کردار ادا کریں، تو پہلے سرور صاحب کا حال دیکھ لیں اور جو ان کا حال ہوتا ہے وہ دیکھ کے میں خود ہی کہوں گا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے. میں نے خبریں میڈیا میں سنی تھی، میرا نہ ہی ان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ تھا نہ ہی ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان اگر وہ واقعی ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو پولیس کو دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ ٹی وی پہ خبر لگا کے پھر چلے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، الطاف حسین کی تقریر تھی، اس کے بارے میں 3 سوالات میں نے پارلیمنٹ میں اسی دن جو ہے وہ جو کرمنل انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا رائے دیں گے؟ دیکھیں یہ پولیس کی انویسٹیگیشن ہے اور اس میں 3 معاملات ہیں. ایک تو مرڈر انکوائری ہے، منی لانڈرنگ کا ہے اور انسائٹمنٹ ٹو وائلنس. بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں. یہ پولیس کو ہی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، کسی سیاستدان کو انوالو نہیں ہونا چاہیے. اس پہ ٹائم لگ سکتا ہے، دیر ہے اندھیر نہیں ہے.
और ये जो आज़ाद कश्मीर के बारे में आज़ाद कश्मीर का मैं समझता हूँ कि जो इलेक्टेड असम्बली है उसका हक बनता है कि वो अगर किसी के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना चाहें तो उनको करना चाहिए, लेकिन ये रियासत का मामला है और रियासत के अंदर जो भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी हों या रियासती हों उनको वहाँ पे फ़ैसला करना चाहिए। इस्लामाबाद या किसी और जगह से कोई भी फ़ैसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बलोची भाइयों को भी यही कंसर्न था। कराची के अंदर और सिंध के अंदर भी यही कंप्लेंट होता है कि इस्लामाबाद में बैठ के जो लोग इंटरफियर करते हैं वो अनएक्सेप्टेबल है। और मैं बरतानिया में रहते हुए एक कश्मीरी ओरिजिन का आदमी ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ जो भी लीडरान हैं उनको आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और जो फ़ैसला वो करें उसको कबूल करना चाहिए।